یہ جو علمی درس ہوتا ہے جس میں قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، یہ علم ہے اور یہ علم بھی ذکر ہے۔ یہ علم ذکر ہے۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا۔ تو اس علم کے ساتھ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کو انسان یاد کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ہدایت اور اللہ رب العزت کی تعلیم جو ہمیں اللہ نے تعلیم دی ہے اس کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ وہ ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں یاد دلایا ہے، اس کی ہمیں تعلیم دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا ہے اور یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ تو یہ ذکر ہوتا ہے، یہ علم ذکر ہوتا ہے، اور یہ علم جو ذکر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم خیر من فضل العبادہ، کہ اس علم میں اضافہ کرنا یہ عبادت میں اضافہ کرنے سے بہتر ہے۔ فرضی عبادت اس کا تو وقت مقرر ہے، وہ تو پہلے، لیکن نفلی عبادت انفرادی ذکر کرنا یا نوافل پڑھنا، اور خاص طور پر مغرب کے نوافل جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ پڑھا، فرمایا اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے رکھا کرو۔ فرض نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے اور نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ میری مسجد نبوی میں جہاں ایک نماز کی 1000 بنتی ہے، یہاں سے بھی گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو اپنے گھروں میں اپنی نماز کا حصہ رکھا کرو، اذان سے پہلے کچھ نماز گھر میں پڑھ کے آ گئے، نماز کے بعد کچھ گھر میں جا کے نماز پڑھ لی، اپنے آفس میں جا کے پڑھ لی، اپنی فیکٹری میں جا کے پڑھ لی، اپنی دکان میں جا کے نماز پڑھ لی۔ یہ اس سے اللہ رب العزت گھروں میں، دکانوں میں، آفیسز میں اور فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، بیٹھکوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو جو نفلی عبادت ہے اس سے یہ علم جو ہے یہ بہتر ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے فضل العلم خیر من فضل العبادہ۔ اس لیے جب علم کی مجلس ہو تو شوق سے بیٹھا کریں، لگن سے بیٹھا کریں، اور طالب بن کے بیٹھا کریں، جویا بن کے بیٹھا کریں، لینے کے لیے بیٹھا کریں، مستغنی ہو کے نہ بیٹھا کریں اور سن دے ہی رہی ہے اور مولوی نے جڑی گل کرنی ہے 1000 بار سنی۔ بات سننا یہ بات سے متاثر ہونے کی بنیاد بنتی ہے، اور متاثر ہونا جو ہے کہ انسان پر بات اثر کر جائے، یہ انسان کی زندگی کی تبدیلی کی بنیاد بنتی ہے، اور معلوم نہیں کب بات اثر کرے گی اور کب میری زندگی بدلے گی۔ وگرنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سنتا رہتا ہے لیکن بدلتا نہیں، سنتا رہتا ہے لیکن بدلتا نہیں۔ اس کا سننا ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ، فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اور محرومی ہے۔ کون؟ اقماع القول، فرمایا جو بات کے لیے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی بات، آخرت کی بات، قرآن اور حدیث کی بات، اس کے لیے وہ ایسے ثابت ہوتے ہیں اقماع، جیسے پیک ہوتی ہے، اردو میں کیف کہتے ہیں اور ہماری پنجابی میں پیک کہتے ہیں۔ بوتل کے اوپر سے کھلا منہ، نیچے سے تنگ، بوتل کے اوپر رکھ کے اس میں چیز منتقل کی جاتی ہے، لیکوئڈ چیز اس میں منتقل کی جاتی ہے، اس کو پیک کہتے ہیں، کیف اس کو اردو میں کہتے ہیں۔
اور بیک اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، انگریزی والے بھی بیٹھے ہوں گے یہاں، فضل اس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ فرمایا جو باتوں کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر سے ڈالی نیچے سے نکلتی ہے، بیک ساری اوپر خالی رہتا ہے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ادھر سنا ادھر گیا، یہی رہ گئے، اندر نہیں اترا، اندر نہیں اترا۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا یسرون علی ما یفعلون وهم یعلمون، انہیں علم بھی ہوتا ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں، لیکن غلط کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، بدلتے نہیں، غلط چھوڑتے نہیں۔ تو انسان کو ایسا سننے والا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سنے اور انسنی کرے۔ اللہ اکبر۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے تھے ہم نے سنا لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہمارا سننا ایسا ہی ہے جیسا کہ نہیں سنا، سمعنا وعصینا، زبان سے کان سے تو سنتے تھے لیکن عمل سے انکار کرتے تھے۔ تو انسان کو ایسا سننے والا نہیں ہونا چاہیے کہ جس پر اثر نہ ہو، طالب بن کے بیٹھنا چاہیے اور اثر پذیر ہونا چاہیے، تأثر لینا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، فرمایا میرے ان بندوں کو بشارت دے دو، انہیں خوشخبری سنا دو۔ کون؟ الذین یستمعون القول، جو اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، دین کی بات، شریعت کی بات، یستمعون القول، القول کا ہے جو بیٹھے ہوئے، یہ القول بڑی زبردست بات اور خاص بات، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، دین کی، شریعت کی، یہ سب سے اونچی بات ہے، یہ سچی بات ہے، یہ پکی بات ہے، یہ انسان کے بھلے کی بات ہے، یہ انسان کے نفع کی بات ہے، یہ انسان کے فائدے اور انسان کو بھگانے والی بات ہے، خطرے اور نقصان سے بچانے والی بات ہے، گھاٹے اور ٹوٹے سے محفوظ رکھنے والی بات ہے۔ اگر اس بات کو انسان توجہ سے سنے، یستمعون القول، کان لگا کے سنے، ویتبعون احسنہ، اور جو سنا ہے اس میں سے جو بہترین چیز ان کے علم میں آتی ہے پر اس کو عمل میں لے آتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے راستہ دکھا دیا، ہدایت سے مالا مال کیا ہے۔ واولئک هم اولو الالباب، اور یہی لوگ ہیں عقل مند۔ اللہ ہمیں ایسے درس سننے والے اور ایسے درس دینے والے بنائے، جو آپ کو سنا رہا ہوتا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو سناتا ہے اور پھر آپ کو سناتا ہے۔ تو اللہ سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم باتوں کے لیے پیج نہ بنے۔ جو سنانے والا ہے اس نے اللہ اکبر اندر سے نکالی، زبان سے ادا کی اور فارغ، وہ سمجھتا ہے میرا کام سنانا ہے، اور سننے والے کا کام یہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام سننا تھا، اور سننے کے بعد وہی دامن جھاڑ کے چلا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے، کہتے ہیں سننا اور سنانا بھی عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور سننا بھی عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لوگوں نے سنانے کو بھی کام سمجھا ہوا ہے اور سننے کو بھی کام سمجھا ہوا ہے، اور سنانے اور سننے کا جو اصل مقصد ہے عمل کرنا، یہ لوگوں کو بھولا ہوا ہے۔ یہ بات تو تمہید کے طور پر میں نے عرض کی ہے، یہ سارے دروس سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اس طرح سے بھی، اور جتنے دروس آپ سنتے ہیں شوق اور محبت سے، ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، اللہ اس کی رونقوں کو اسی طرح قائم رکھے، اور جس طرح اللہ کے گھر میں ہم آتے ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے گھر جنت میں لے۔ یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں نا، اللہ اکبر، اور یہ علم کی وجہ سے یہ جنت کی کیاریاں ہوتی ہیں، یہ جنت کے باغیچے ہوتے ہیں، اور یہ جنت کا راستہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر میں وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، گھر میں وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس بات کے ضامن ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، گھر میں وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ضامن ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کو کفایت کرے گا، اس کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی واقع ہو جائے گا، اس کے کام پورے کر دے گا۔
اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے. ان عاشا روزی کا وقفیہ، اگر وہ زندہ رہا تو اللہ اس کو رزق دے گا، اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ اس کے سارے کام سنبھال دے گا. وہی مادہ، اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے مسجد کی طرف آتا ہوا یا مسجد سے نماز پڑھ کے جاتا ہوا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. ایک مسجد میں آنے والا، اور دوسرا وہ آدمی جو گھر میں السلام علیکم کہہ کے داخل ہوتا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں علم سیکھنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. ان لوگوں کا بھی اللہ رب العزت ضامن ہو جاتا ہے، ان لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ ضامن ہو جاتا ہے. تو مسجد میں آنا اور علم کی مجلس میں آنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اصلاح کے حوالے سے. میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کرنا اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے گھر والوں کو سدھارنا اور اپنے ماحول کو سدھارنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہا تھا اخلفنی فی قومی اصلح، میرے جانشین بننا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے میں نہ چلنا. ولا تتبع سبیل المفسدین. تو یہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. پہلے کس کی؟ اپنی، اور پھر اپنے گھر والوں کی. اپنی اور اپنے گھر والوں کی یہ اصلاح کرنی چاہیے، اور پھر اپنے رشتہ دار، اپنے تعلق دار، اپنا ماحول، اپنا اڑوس پڑوس، جہاں تک انسان کی رسائی ہے انسان اصلاح کی کوشش کرے. اور اصلاح شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ. لوگوں سنو، ہوش میں آ جاؤ، خبردار ہو جاؤ اور متوجہ ہو کر سنو. ان فی الجسد مضغۃ، اس جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت یا صلحت، اگر وہ سدھر جائے، اگر وہ سمجھ جائے، صلح الجسد کلہ، سارا جسم ہی سمجھ اور سدھر جاتا ہے. وَإِن فسدت، اور اگر وہ بگڑ جائے، دل بگڑ جائے تو فسد الجسد کلہ، سارا جسم بگڑ جاتا ہے. پھر زبان بھی اللہ اکبر بگڑ جاتی ہے، آنکھ بھی بگڑ جاتی ہے، کان بھی بگڑ جاتا ہے، ہاتھ بھی بگڑ جاتا ہے، سب کا انگ انگ بگڑ جاتا ہے، غلط راستے پہ چلتا ہے، فساد مچاتا ہے اور فسادی بن جاتا ہے، اصلاح نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو دل کا سدھارنا اور دل کو سنوارنا اور اسے ٹھیک کرنا یہ سب سے پہلے ضروری ہے. اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اس دل کے اندر ایمان، اس دل کے اندر ایمان راسخ ہو جائے. یہ دل مومن بن جائے. یہ اللہم انا نسألک ایمان یباشر قلوبنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی، یا اللہ میں ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ بس جائے، جو میرے دل میں اتر جائے. ایمان کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ ایمان یقین کا نام ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الصبر نصف الایمان والیقین والایمان کلہ. کہا کرتے تھے کہ صبر کرنا، صبر کا ہم عام طور پر جو معنی سمجھتے ہیں کہ کوئی تنگی تکلیف آ جائے، کوئی غم صدمہ آ جائے تو اس موقع پر انسان صبر کرے، ماں بیلا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، یہ صبر ہے. بالکل یہ صبر ہے، کوئی شک نہیں، یہ صبر ہے. صدمے پر، تکلیف پر، غم آنے پر، مصیبت پریشانی آنے پر انسان کو صبر کرنا چاہیے. اللہ کے فیصلے پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور دل سے اللہ کے فیصلے کو دل کی رضا سے قبول کرنا چاہیے. صبر و رضا، صبر کا معنی ہے کہ انسان شکوہ نہ کرے، انسان نعوذ باللہ کوئی برا کلمہ نہ منہ سے نکالے، بری سوچ نہ دل میں آئے. بیرنل کی طرح میں وہ لگی کو ایسا میں ہی لبا جاؤں بیرنل نہیں کرتا، نا 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 نہیں. اگر اس کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے ناپسند ہے، میں انسان ہوں، چیز تو مجھے ناگوار ہے، لیکن اس میں
اس کی رحمت بھی شامل ہے اور اس کی حکمت بھی شامل ہے۔ وہ رحیم ہے، اس کی رحمت ہے میرے اوپر، اور وہ حکیم ہے، یہ کام اس کا حکمت والا ہے، یہ بیجا اور غلط نہیں ہے، پھر اس میں میرا فائدہ ہوگا۔ اور فائدہ ہوتا ہے، لیکن جا کے کب پتہ چلے گا؟ مستقبل میں جا کے پتہ چلتا ہے۔ نقصان ہو گیا، لیکن اس نقصان کی وجہ سے انسان بڑے نقصان سے بچ گیا۔ نقصان ہو گیا، اس پر صبر کیا، اللہ رب العزت نے جو اجر دیا اس کے اوپر، وہ اجر انسان کو اتنا عظیم اجر ملتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ نقصان تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، اجر ملا ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و مال کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت میرے اوپر بڑی مہربانی فرما دی۔ تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی صبر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے اللہ کے حکموں پر صبر کرنا۔ جو اللہ کا حکم ہے، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، حج عمرے کی اللہ نے توفیق بخشی ہے تو اس کو پورا کرو، سچ بولو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، رشوت نہ کھاؤ۔ جن چیزوں سے روکا ہے ان سے باز رہنا، اور جن چیزوں کو حکم دیا انہیں برابر کرتے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صبر نصف الایمان، یہ صبر کرنا ایمان آدھا ایمان ہے۔ والیقین والایمان کلہ، اور یقین رکھنا اللہ پر، یہ پورا ایمان ہے۔ اصل ایمان یقین کا نام ہے، یقین اللہ پر، یقین ایسا یقین، ایک تو یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے، یہ تو الحمدللہ ہم مانتے ہیں سارے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہے اور میری جان اور میری روح کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے تھے، اور قسم کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان۔ ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے دل کی دھڑکن کو روک دے، جب چاہے بی پی شوٹ کر جائے، شوگر شوٹ کر جائے، اللہ اکبر، جب چاہے جسم کے کسی سیل کو، اللہ اکبر، وہ جس طرح اس نے ایک حد تک رکھا ہوا ہے اس حد کو ختم کر دے اور وہ بڑھنا شروع کر دے اور کینسر بن جائے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے قبضے میں ہمارے جسم کی ہر ایک چیز ہے، اس بات کا یقین، اور اس بات کا یقین جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جب کھڑے ہوتے ہو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، جب نماز پڑھتے ہو تو وہ تمہارے سامنے ہوتا ہے، عرش پہ بھی ہوتا ہے اور تمہارے سامنے بھی ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے شایان ہے۔ یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اس کے نبی نے بتایا اور برحق بتایا، وہ عرش پر بھی ہے اور بندے کے سامنے بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے سامنے کی طرف جھکنا نہیں چاہیے، انسان سامنے کی طرف جھکنا نہیں چاہیے، اور نگاہ نیچی ہونی چاہیے، وضو اور خشوع کے ساتھ آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے کہیں نگاہ اچک نہ دی جائے، واپس ہی نہ آئے، اندھا ہو جائے، ایسا ہوتا ہے، گستاخی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز کے اندر نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ پر دیکھنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ شیطان ہے جو انسان کی نماز میں سے حصہ اچک لیتا ہے اور انسان کو ادھر ادھر دیکھنے میں لگا دیتا ہے۔ خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور جب تم اس کے سامنے سجدے کرتا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے اس بات پر کہ میرا بندہ میرے سامنے سر کسم میرے سامنے ناک رگڑ رہا ہے، اور میرے سامنے جب سجدہ کر رہا ہے، ماتھا رگڑ رہا ہے میرے سامنے، میری عظمت کو مان رہا ہے، میری کبریائی کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اپنے آپ کو زمین پہ گرایا ہوا ہے، میرے سامنے اس نے اپنے آپ کو اٹھایا۔ اللہ کی بات بھی اچھی ہے۔ تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تب بھی دیکھتا ہے، جب دکان پہ بیٹھے ہیں تب بھی دیکھتا ہے، تب بھی دیکھتا ہے، جب اکیلے ہو تب بھی دیکھتا ہے، یوٹیوب دیکھ رہے ہو، فیس بک دیکھ رہے ہو اور ادھر ادھر کی چیزیں آتی ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔
یہ یقین اگر دل میں آ جائے تو یقین جانیے ساری زندگی سدھر جائے. یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ یقین کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور اللہ اکبر، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، آدم کے بیٹے کے دونوں قدم اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے، ہٹ نہیں سکیں گے، ٹل نہیں سکیں گے جب تک کہ ان سوالوں کے جواب نہ دیں. اپنی عمر کہاں کھپا کے آیا، جوانی کہاں لٹا کے آیا، جو کمایا کہاں سے کمایا تھا، لگایا کہاں پہ تھا، اور جو سنا تھا اس پر عمل کیا کیا، جو جانتا تھا اس کو مانا کتنا تھا. یہ اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے. اس بات کا یقین، اور اس بات کا یقین، ایسے تو یقین ہے ہی، لیکن ایسا یقین کہ میں نے مرنا ہے، اور موت میرا پیچھا کر رہی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کل ہم میں سے کون زندوں میں ہوگا اور کون ہوگا کہ فلاں امان اعلان ہو گیا کہ فلاں اللہ کے پاس چلا گیا، دنیا چھوڑ گیا. یقین نہیں آتا کہ وہ میرے ساتھ بات کی تھی، ابھی تو میرے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ میرے پاس مجھے کہتا تھا کہ میں آنے والا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. اللہ اکبر، مرنے کا یقین، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین، اور حساب کتاب کا یقین کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوا ہے، احصاء اللہ ونسوہ، اللہ نے سارا کچھ گن کے شمار کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہم بھولے ہوئے، ہم کر کے بھول گئے، لیکن اس نے سب کچھ محفوظ رکھا ہوا ہے. اور وجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ زندگی میں کیا ہے سب کچھ سامنے آئے گا، سب کچھ سامنے آنے والا ہے، کوئی چیز نہیں چھپی جائے گی. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی، ہر چیز آ جاؤ تمہارے سامنے آ جائے گی. اللہ اکبر، ان چیزوں کا یقین انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. آج یہ چیزیں انسان فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، ان سے غافل ہو جاتا ہے، اور موت ہمارے سامنے لوگ مرتے ہیں، ہم ان کے جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارتے ہیں اور ان کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، لیکن کلے شاہ سی مرنا نائی گور بیان کوئی ہو، اسی نہیں مرنا، یہ مردے بیٹھے نہیں، میں نے بھی مرنا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت چکھنی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر نفس جو ہے وہ موت چکھنے والا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ پورا قیامت کے دن ملنے والا ہے. مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. باقی جس نے کاروبار کر لیے، فیکٹریاں بنا لی، پلازے بنا لیے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی، کالونیاں کاٹ لی، مربع بنا لیے، بڑے بڑے جو ہے نا اثاثے بنا لیے، بڑے بڑے پلازے اور بڑے بڑے شاپنگ مال بنا لیے، یہ کامیابی نہیں ہے. یہ سب کچھ ایک چھوٹی طرح ہے. کامیابی یہ کہ جہنم سے بچ گئے اور جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا، یہ کامیابی ہے. تو اس کی فکر اور اس کی ہر وقت انسان کو ایسی فکر مندی ہو کہ ہر بات کرنے سے پہلے کہ میں نے مرنا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور موت میرا پیچھا کر رہی ہے، اور کس حال میں میرے اوپر موت آ جائے گی. یہ اللہ اکبر، جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھے گا، جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھے گا، اور جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں موت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت اسلام کی حالت کہتے ہیں، اور ایمان کی بہترین حالت میں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمایا، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ بخش دینا ہے. اللہ ہماری بخشش فرما دے. تو بھائیو، اس یقین کو محنت کے ساتھ پختہ کرو اور اس دل کے اندر بٹھاؤ، اور دل کی غفلت دور کرو. یہ غفلت بہت بڑی بیماری ہے، اور کچھ نہیں ہوتا، اور دیکھی جائے گی، اور چل یار دیکھیا رہن دے، تو کرنا کا رہن دے، اور بڑیاں سنیاں دے گلا تو رہن دے. غفلت، بے پرواہی، بے حسی اور قسوت سنگ دی. اصل
اثر ہی نہیں ہوتا. کوئی چیز ہو جائے کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا. یہ غفلت اور سنگ دلی یہ دو بڑی بیماریاں ہیں. اس دل کی بڑی بیماریاں، بیماریاں تو اور بھی ہیں لیکن یہ دو بیماریاں ایسی ہیں کہ اس میں آج کل بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو مسئلوں میں آتے ہیں وہ بھی غافل ہیں، وہ بھی غافل ہیں. اثر ہی نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں آتی. جو کسی کی کمزوری ہے، اگر کوئی بد زبان ہے تو وہ بد زبان کا بد زبان ہے، اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا. اگر بد اخلاق ہے تو وہ بد اخلاق ہے. اگر کوئی سنگ دل ہے، اس کو کسی پہ رحم اور ترس نہیں آتا تو وہ سنگ دل کا سنگ دل ہے، اس کا دل نرم نہیں ہوتا. اگر کسی نے رشتہ ناتا توڑا ہوا ہے نہیں چھوڑتا. اگر وہ ظلم زیادتی کرتا ہے تو ظلم زیادتی کے اوپر لگا ہوا ہے نہیں چھوڑتا. یہ سنگ دلی، یہ بے حسی اور یہ غفلت یہ سب سے بڑی بیماری ہے. اللہ نے فرمایا لا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے نہ بنو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ اکبر. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. انسان اللہ کو بھول جائے، اپنے آپ کو بھول جائے، انسان غافل ہو جائے، انسان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کیا اکٹھا کر رہا ہوں، کیا بو رہا ہوں. جو بو رہا ہوں یہ کاٹوں گا، یہ میرے سامنے آنے والا ہے. آج جس چیز کا بیج ڈال رہا ہوں یہ ساتھ میرے سامنے آنے والی فصل ہے. اس کا نتیجہ جس وقت میرے سامنے آئے گا پھر انسان کہے گا ہے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کے معاملے میں بڑی کوتاہی کی، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا. تو یقین پیدا کر ہے غافل. یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے مغفوری. اقبال نے کہا تھا کہ اللہ کے بندے یقین پیدا کر لے. یقین پیدا کرنے سے انسان اللہ کا درویش بن جاتا ہے. درویش کا معنی ہوتا ہے عاجزی کرنے والا. پھر وہ ایسا اللہ کا عاجز اور فرما بردار اور متواضع بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے فروتنی اور انکسار اور عاجزی اختیار کرنے والا بندہ بن جاتا ہے کہ بادشاہ اس کے سامنے آ کے جھک جاتے ہیں. بادشاہ اس کی چوکھٹ پہ آ کے جھک جاتے ہیں. ہاتھ آتی ہے درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے مغفوری. اللہ. تو یقین کے ساتھ اس دل کو آباد کیجئے اور اس دل کی اصلاح کا عمل شروع کیجئے. بیماریاں تو دل کی اور بھی بہت ساری ہیں لیکن آج میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، اس لیے غفلت اور سنگ دلی اس کو دور کیجیے. غفلت کا معنی یہ ہے کہ انسان ہوش مند ہو جائے، انسان خبردار ہو جائے، چوکس ہو جائے، چوکنا ہو جائے، ہوش میں آ جائے اور سنگ دلی چھوڑ کے نرم دل ہو جائے. آنکھیں چھلکنے لگے، دل پسیجنے لگے، کسی کی تکلیف دیکھ کر وہ تاثیر بات سن کے انسان کی آنکھیں چھلک پڑے، انسان کا دل نرم ہو جائے. یہ دل کی نرمی. اور قبرستان جایا کرو، قبرستان جا کے اللہ اکبر دل کی نرمی آتی ہے. اور کبھی اسپتال جایا کرو، بیمار کرسی کے لیے اپنا بیمار نہیں دیے، پیسے چلے جائیں بیمار کرسی کے لیے اور دیکھیں کہ کیسے کیسے لاچار اور کیسے کیسے بے بس لوگ پڑے ہوئے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں عافیت دی ہے دل کو نرم کرنے کے لیے. اور قبرستان جایا کریں کہ یہ لوگ تھے جن کے بڑے ارمان تھے اور جن کے بڑے منصوبے تھے لیکن منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، ارمان سارے دل کے دل میں رہ گئے، پورے نہیں ہو سکے اور آج یہ یہاں پڑے ہوئے ہیں. کہ میں نے بھی ایک دن یہاں آیا. قبرستان جایا کرو، بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرو اور اللہ رب العزت سے اس بات سے پناہ مانگا کرو کہ یا اللہ غفلت سے بچا لے اور سنگ دلی سے بچا لے. انا نعوذ بک من الغفلۃ والقسوۃ. اے اللہ سنگ دلی سے بچا لے، اے اللہ غفلت سے بچا لے. اور بھی بیماریاں ہیں، پھر کسی وقت موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز مزید اس پر گفتگو کریں گے. آج جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سن کر اور سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے جو اچھی بات سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ ہدایت یافتہ ہیں اور عقل مند ہیں. اللہ ہمیں ہدایت سے نواز دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح فیصلے کرنے والی عقل اور رشد و ہدایت سے مالا مال فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. آپ نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، اب آپ اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں، میں بھی سنتیں پڑھ لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹھنا اور آپ کا اس شوق اور محبت سے اس مجلس میں شریک ہونا اس کو قبول فرمائے اور اس کا دنیا میں اور آخرت میں آپ کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. بیماروں کے لیے دعا فرما دیں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ سے ایمان کی اور یقین کی دولت مانگیں اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے. اللہ سے بہت عافیت مانگا اور عافیت کا معنی صرف بدنی تندرستی نہیں ہوتی، مال، جان، عزت، آبرو، ماحول، ملک، دین، اس ہر چیز کا محفوظ رہنا اور ہر شر اور فتنے سے اس کا محفوظ رہنا یہ عافیت ہوتی ہے. تو عافیت کا اللہ سے بہت سوال کیا کریں. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا واغسل حوباتنا وتجاوز عن سیئاتنا. اللہم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین وعاف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہ ہمیں بھی عافیت اور شفا عطا فرما. اللہ جتنے بیمار ہیں یہاں مجلس میں موجود ہیں ان کو بھی شفا اور عافیت عطا فرما. اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا اور عافیت عطا فرما. اللہ جو اسپتال میں زیر علاج ہیں ان کو بھی شفا کامل اور عافیت تامہ اور صحت عامہ عطا فرما. اللہ عمومی صحت عطا فرما، شفا کامل عطا فرما اور عافیت تامہ نصیب فرما. اللہ بیماروں کو صحت دے دے، اللہ مقروضوں کے قرض اتار دے، اللہ تندرستوں کو وسعت اور برکت دے دے. اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ جو تندرست اور محتاج ہیں ان کو وسعت اور برکت عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، صحت تامہ عطا فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو عافیت سے نواز اور برکت سے مالا مال فرما اور اپنی رحمت سے نواز دے اور ہمارے گناہ معاف فرما دے. چھوٹے بڑے اگلے پچھلے کھلے چھپے سارے ہی معاف فرما دے. اللہ ہمارے دوستوں کو جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما، ہمارے رفقا اور ساتھی جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما. جو زندہ سلامت ہے انہیں عافیت کے ساتھ نیکی کی توفیق کے ساتھ زندگی میں برکت عطا فرما. اور یا اللہ ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما، اسلام پہ زندہ رکھ، ایمان کی بہترین حالت میں موت دینا. اور یا اللہ دنیا سے ایسے لے کے جانا کہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما. یا اللہ اپنے بندوں میں شامل فرما جو تیرے فرما بردار بندے ہیں، تیرے وفادار بندے ہیں، تیرے دین کے اوپر قائم رہنے والے بندے ہیں، استقامت اختیار کرنے والے بندے ہیں. اللہ ان بندوں میں شامل فرما جن کو تو نے ہدایت سے مالا مال فرما دیا اور جن کو تو نے صحیح عقل اور رشد و ہدایت عطا فرمائی، اپنے ان بندوں میں شامل فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.